آپ درس قرآن کے اندر سنتے رہتے ہیں انسانی تاریخ میں 7 بڑی ٹاپ لیول کی قومیں گزری ہیں، ساتھ میں پھر 5 اور بڑی طاقت والی قومیں. یہ پانچوں کی پانچوں طاقتور ترین قومیں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی. اور انسانی تاریخ میں چند بڑے مالدار گزرے ہیں. نمرود تھا، فرعون تھا، حامان تھا، شداد تھا اور قارون تھا. پانچوں کے 5 سرمایہ دار خدا کے عذاب کا شکار ہوئے. دنیا میں مال، دولت، عزت اور کامیابی کی نشانی نہیں ہے. آج مسلمان کی یہ شان بن گئی ہے اور مسلمان کی یہ سوچ بن گئی ہے. حالانکہ دنیا دار ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوئے دنیا کے اندر پٹے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اہم خیرن، کیا یہ مکہ والے بہتر ہیں، ہم قوم تبا یا تبا کی قوم، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے بھی بڑی طاقتور قومیں دنیا میں آئیں. اہلکناہم، سب کو ہم نے غارت کر دیا اور ناحق نہیں. انہم کانوا مجرمین، وہ سب ہمارے باغی، سب ہمارے مجرم تھے. ان کے جرائم کی پاداش کے اندر، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے، اور کثرت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کو ان کی ہدایت اور رہنمائی اور رہبری کے لیے بھیجا اور ان کی تعلیمات اور ہدایات کو یکسر پس پش ڈالا، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق انہوں نے قتل کیا. تب اللہ پاک کے عذاب کا شکار ہوئے. اور فرمایا ان لوگوں نے دنیا کو کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ دنیا ہم نے کھانے پینے کے لیے اور کھیل کود اور تماشے کے لیے پیدا کی ہے. یہ تو مقصد حیات کو ہی نہیں سمجھتے. یہ تو جانوروں کی طرح کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بس یہی دنیا کی زندگی ہے، کھاؤ پیو، شادیاں کرو، بچے پیدا کرو اور مر جاؤ، بس ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا. فرمایا وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما لاعبین، اور ان دونوں کے بیچ میں جو فضا اور خلا ہے، لاعبین، کھیل کے لیے. یہ دنیا کھیل کود کے لیے نہیں، تماشے کے لیے نہیں، کہ کھاؤ پیو اور اچھلو کودو اور تماشے لگاؤ، اس کے لیے نہیں ہے. ما خلقناہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، کائنات بالا کو اور کائنات سفلی کو، مگر حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بڑے مقاصد کے ساتھ ہم نے پیدا کیا، خاص مقصد کے لیے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہ اپنے آپ کو بنانے کے مقصد کو جانتے ہیں اور نہ اس کائنات کے تخلیق کے مقاصد سے باخبر ہیں. فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، فیصلے کا دن تو وہ ایک میقات، معین دن ہے، اجمعین، جس میں سب جمع ہوں گے. دنیا فیصلے کا دن نہیں ہے، دنیا جزا کا دن نہیں ہے، دنیا تو عمل کا دن ہے. یہ دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. وہاں فیصلہ ہی فیصلہ ہے، جزا اور سزا ہے. دنیا میں یہ نہیں ہے. دنیا میں تو جزا اور سزا کی ایک جھلک دکھائی دی جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے جو عذاب آتے ہیں، بے شک دنیا کے اعتبار سے یہ خوفناک عذاب ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ تو ایک جھلک ہوتی ہے عذاب کی. تو اس لیے فرمایا کہ یہ فیصلے کا دن تو ایک مقرر اور متعین دن ہے، اجمعین، جس میں اولین اور آخرین، نیک اور بد، مسلمان کافر، دنیا کے تمام انسان اکٹھے جمع ہوں گے. اور وہ ایسا افراتفری کا دن ہوگا، ایسا نفسا نفسی کا دن ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے. وہ رشتے جو دنیا کے اندر محبت مودت کی پہچان ہوتے ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، کوئی رشتہ بھی قیامت کے دن قائم کام نہیں آئے. فرمایا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اس دن کوئی رفیق کسی رفیق کے کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. اور اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یہ محبوب ترین رشتے قیامت کے دن تم سے بھاگے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن باپ بھاگے گا، ماں بھاگے گی، بیوی بھاگے گی شوہر سے، شوہر بھاگے گا بیوی سے، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، بہن بھائی دوست یار. کسی کو کسی کے سامنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ ہم سے کوئی مطالبہ نہ کر بیٹھے، کوئی ایک نیکی نام سے لے لے، ہم پر کوئی اپنا حق نہ جتلوا لے، ہمیں کوئی پکڑوا نہ دے. گھبرا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے.
ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا، الا من رحم اللہ، مگر وہی جس کے اوپر قیامت کے دن اللہ رحم، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بس اللہ ہی کی رحمت، اللہ ہی کا فضل اور کرم